کہ ابتدائے بعثت میں کچھ عرصہ نزول وحی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر یکدم رک گیا، اور یہ انقطاع جو تھا وحی کا رکنا مختلف روایات ہیں، 12 دن، 15 دن، 25 دن یا 40 دن، باختلاف روایات یہ 40 دن تک برقرار رہا۔ کفار نے بھی تانا زنی شروع کر دی، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالی نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ تانے دینے شروع کیے تو اللہ نے پھر جبریل امین کو بھیجا، یہ سورہ والضحیٰ لے کر آئے، اور جب جبریل امین یہ سورہ والضحیٰ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، اب آگے سنیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد سورہ والضحیٰ کی صورت میں رب کا پیار بھرا پیغام لے کر آئے، تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جیتا، جبرائیل تو کہاں رہ گیا؟ حتی اشتقت الیکا، یہاں تک کہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہونے لگا، دیدار کا شوق ہونے لگا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوْقًا، میں بھی اس سے زیادہ شوق رکھتا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جاؤں، اور لَكِنِّي عَبْدٌ مَّأْمُورٌ، لیکن میں تو اس کا مقرر کیا ہوا ہوں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، اس کا حکم ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین راہن خبر نیز، فرمائے جبرائیل علیہ السلام تو آئے تھے اور یہ انقطاع جو ہوا تھا، جبرائیل بھی شوق رکھتے تھے ملاقات کا، لیکن اندر کی جو باتیں تھی جبرائیل کو بھی خبر نہ تھی کہ اتنی دیر کیوں لگائی۔ فرمایا کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، فرمایا عاشق اور معشوق، محب اور محبوب میں جو راز ہوتے ہیں، کرامن کاتبین راہم خبر نیست، فرمایا یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوتی یہ راز کون سے ہے۔ اور فرمایا تو یہ ایسے ماحول میں یہ سورہ کریم فرمایا کہ والضحیٰ نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، والضحیٰ لفظ، فرمایا کہ اگر لفظ پر غور کریں تو اللہ نے فرمایا کہ پہلا حرف جو اس فرمایا لفظ کے شروع میں بیان کیا، فرمایا کہ وہ ہے واو، یہ واو قسمیہ ہے، اللہ نے فرمایا قسم ہے روز روشن کی، تو یہاں پہ علماء نے اس لفظ کے والضحیٰ اور واللیل کے بہت سارے معنی بیان فرمائے کہ والضحیٰ سے کیا مراد ہے، واللیل سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پہ جو مفسرین نے ترجمہ کیا، قسم ہے روز روشن کی، والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج پوری آب و تاب سے فرمائے چاشت کے وقت چمکنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو الضحیٰ یعنی چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب الضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلہ میں ذکر کیا جائے تو اس سے مراد پورا دن ہوتا ہے، اور جسے سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا، آفا آمنا اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، آوا آمنا اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، تو یہاں ضحیٰ سے مراد پورا دن ہے۔ اور فرمائے کہ دوسری بات کہ ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ سارا دن ہے، چاشت کا وقت نہیں بلکہ سارا دن ہے۔ اور علامہ ابن منظور نے کہا کہ اے هو النہار کلہ، یعنی الضحیٰ سے مراد صرف چاشت کا محدود وقت نہیں ہے بلکہ پورا دن ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے پورے دن کی، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور واللیل
جب رات خوب تاریک ہو جائے اور ہر سو آرام و سکون چھا جائے تو عرب لوگ کہتے ہیں سجل لیل، فرمائے رات چھا گئی۔ تو اللہ نے فرمائے کہ دن کی بھی قسم کھائی، رات کی بھی قسم کھائی۔ والضحیٰ فرمائے قسم ہے روز روشن کی، اور قسم ہے رات کی جب رات پر پوری تاریکی چھا جائے۔ تو اس والضحیٰ سے مفسرین نے ایک معنی تو یہ بیان کیا، اور علماء کے تفسیر کی نظر میں والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کی جو تفسیریں ہیں اس کے مختلف معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے، اور واللیل سے مراد شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر عزیزی کے اندر علماء کرام نے تفسیر کے چند قول ذکر کیے، والضحیٰ اور واللیل کی تفسیر کے چند قول بیان فرمائے کہ اس کے اندر فرمائے کتنے معانی چھپے ہوئے۔ ایک معنی تو یہ کہ قسم ہے روز روشن کی، اور رات کی قسم ہے جب رات چھا جائے، ایک معنی یہ۔ اور دوسرا امام جعفر صادق نے جو بیان فرمایا والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا، اور واللیل سے مراد شب معراج ہے جس رات اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ تو یہ دو معنی ہو گئے۔ اب آگے تفسیر عزیزی کے حوالے سے فرمائے والضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت و سعادت کا دن ہے، اور واللیل سے مراد حضور کا شب معراج ہے۔ تو اب یہاں پہ معنی یہ ہوگا والضحیٰ محبوبہ قسم ہے مجھے اس دن کی جس دن تو دنیا میں پیدا ہوا، فرمائے قسم ہے اس دن کی جس دن فرمائے تو نے دنیا کو روشن اور منور کیا، اور محبوب قسم ہے اس رات کی جس رات تو لامکانوں پہ تشریف لایا۔ اللہ نے محبوب کی ہر ادا کی قسم کھائی، اور محبوب کی ولادت کے تذکرے فرمائے کہ کتنے ہیں، فرمائے کہ ہم بیان کرتے رہے، آج فرمائے 1500 سال گزرنے کو ہے، اور آج تک کتنے لوگوں نے حضور کی تعریف کی، کتنے محدثین نے کتابیں لکھی، مفسرین نے حضور کی شان میں فرمائے اتنے انداز اپنائے، ہر کسی نے ہر زبان میں حضور کی تعریف کی گئی، پر یہ تعریف کم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب کی تعریف اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، یہ محبوب کا مقام ہے۔ اور تیسرا معنی یہ بیان فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا ولادت کا دن ہے، جس دن حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اور واللیل سے مراد شب معراج۔ اب آگے چوتھا معنی لیتے ہیں، والضحیٰ سے مراد حضور کا رخ انور ہے، حضور کا چہرہ انور ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے۔ تو ان معانی کو ملا علی قاری نے شرح شفا میں، امام زرقانی نے شرح مواہب الدنیا میں بھی ان کو ذکر فرمایا۔ اب آگے ذرا اسی معنی پہ ہم غور کریں کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور، واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے۔ تو اب آگے چلیے صحابہ کی زبانی سنتے ہیں کہ اللہ نے جو والضحیٰ سے حضور کے چہرہ انور کی قسم کھائی، وہ چہرہ ہے کیسا، فرمائے وہ نظر کیسا آتا تھا، وہ کیسا سونا چہرہ تھا جس کی قسمیں رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاذان کے اندر حدیث نمبر 648، فرمائے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہم نماز ادا کر رہے، حضور کے ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے طبعی علالت کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا گیا۔ حکم تھا میرے کریم آقا کا، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی فرماتے ہیں کہ امامت میں ہم نماز ادا کر رہے تھے، اچانک
आफताब नबूवत, फरमाए कि आपके हुजरे का जो दरवाज़ा था वो मस्जिद की बिल्कुल फरमाए नुक्कड़ में था। उधर से हुजूर तशरीफ लाते मुसल्ले पे आ जाते, मुसल्ले पे आ जाते। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में हैं और इधर नमाज खड़ी हो गई। अब सुनिए, हजरत अनस फरमाए वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फरमाए रहकर 10 साल हुजूर की खिदमत में गुजारे, और फरमाते हैं कि हम नमाज की हालत में खड़े थे, इधर से आफताब नबूवत तुलू हुआ। फरमाए हुजूर ने ऐसे जो पर्दा हटाया ना, फरमाते हैं कि आगे पर्दा लगा था, हुजूर ने पर्दा हटाया, रुखे अनवर सामने नजर आया। फरमाते हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ का अन्ना वजहहू वारिक़तु मुस्हफ़िन, फरमाए ऐसे महसूस हुआ जैसे कुरान के औराक खुले हो, कुरान के औराक खुले हो। फरमाए ये हुजूर का चेहरा था, हुजूर का रुखे अनवर था, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आए थे क्या देखने के लिए? फरमाया कि मैंने जो इतना अरसा इन अपने गुलामों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाई है, अल्लाह का दीन सिखाया है, देखूं तो सही। फरमाया कि ये उसको सही तरीके से अदा कर रहे हैं, इनका अंदाज़ मोहब्बत कैसा है? अब सहाबा क्या कहते हैं? कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा, पर्दा सिरकाया और हुजूर का रुख अनवर नजर आया। हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जैसे ही सामने आया, करीब था कि हम नमाजें तोड़ के हुजूर को देखने लग जाते, हुजूर को देखते नमाज की हालत में हम। अच्छा आप पूछे जरा सहाबा से कि यार तुम तो नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हारा रुख तो किबले की तरफ था, हुजूर इधर से आए थे, आपने कैसे देख लिया था? नमाज में इधर उधर देखो तो नमाज तो टूट जाती है। ऐ सहाबा तुम बताओ ना। फरमाए कि सबसे बड़े मुफ्ती तुम हो, सबसे बड़े आलिम तुम हो, सबसे बड़े मुहद्दिस तुम हो, अरे दीन तुम्हारे हाथों से आके हम तक पहुंचा है, तुम्हारे सीनों से गुजर के आज हमारे पास आया है। अरे तुमने तो चेहरे भी मोड़ लिए थे, रसूलुल्लाह को देख भी लिया था, नमाजें नहीं टूटी थी। फरमाया यही तो असल नमाज है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, फरमाया कि यही हकीकतन हमारी नमाज है। और सहाबा फरमाते हैं कि हम तो नमाजें छोड़ के हुजूर को देखने लग जाते, करीब था कि मेरे करीम आका ने फरमाया तुम अपनी नमाजें पूरी करो, आपने पर्दा बंद कर दिया। ये सहाबा का इश्क व मोहब्बत था अपने आका से। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया वद्दुहा, महबूब मुझे आपके रुखे अनवर की कसम, ऐसा चेहरा जिसकी कसमें खुद रब खाए, जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछे यार जब वो चेहरा नजर आए, फरमाए फिर आगे दुनिया में कुछ और नजर आता है, फरमाए सब कुछ भूल जाता है। ये सहाबा की मोहब्बत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, और इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर भी इस रिवायत को नकल फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, हक को देखा, और ये तो उस हक का आईना है, फिर मैं उसकी पहचान करवाने आया, फिर मैं उसका नजारा करवाने आया। ऐ दुनिया वालों वो है, फरमाया के और इसलिए फरमाया जिसने मुझे देखा उसने उसे देखा, उसे देखा है। और फरमाया फ़इन्न शैतान ला यतकव्वनु ली, फरमाया शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। जिसने जागते हुए देखा या ख्वाब में देखा, फरमाया उसने मुझे ही देखा है, मुझे ही देखा है। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्न शैताना ला यस्ततियु अन यतशब्बहु बी फमन रआनी फिल नौम फक़द रआनी। फरमाया कि अल्लाह ने शैतान को ये ताकत ही नहीं दी है कि वो मेरी मुशाबिहत इख्तियार कर सके। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है, मुझे ही देखा है। तो ये ऐसा हसीनो जमील चेहरा है जिसकी कसम मेरे रब ने फरमाई वद्दुहा, फरमाए महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम है। अब आगे सुनिए, अब सहाबा हुजूर के चेहरे को जब देखते हैं तो फिर क्या करते हैं। हजरत बरा बिन आज़िब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمام کائنات سے سب سے زیادہ حسین سونا چہرہ تھا، اور آپ کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ یہ صحابہ کی زبانی، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کے اوصاف ہیں جس چہرے کی رب نے قسم اٹھائی ہے۔ اور معبد نے جب حضور کو دیکھا تھا تو سب ایک ساختہ پکار اٹھی تھی، رأیت رجلا ظاہر الوجہۃ وضعت متلبج الوجہ، پر میں ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی ایسے مرد کا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، ارے جس کی چمکیں ایسی ہے، ایسا مبارک چہرہ تھا، فرمائے کہ وہ تو دکھی دلوں کا سہارا تھا، اور جو اس کو دیکھتا تھا غمزدہ ہوتا خوش ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا حسین چہرہ صرف وہی ہے جس کی شان میں میرے رب نے فرمایا وضحیٰ، فرمائے قسم ہے محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونا حسین و جمیل فرمائے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمائے کیسے؟ فرمائے حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرمائے ایسے محسوس ہوتا جیسے حضور کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، سورج چکر لگا رہا ہے۔ ارے کیسے سورج چاند چکر نہ لگاتے، فرمائے یہ تو میرے حضور کی حسن کی ایک جھلک ہے، فرمائے ایک جھلک ہے چاند سورج، فرمائے تو پھر میرے محبوب کا چہرہ ان سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہود کے سب سے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں بھی آپ کو دیکھنے آیا، میں نے کہا جا کے دیکھا ہوں، اور فلما استنبل، فرمائے کہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی سب سے پہلے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا جو اتنا سونا چہرہ ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور میں اتنا کمال رکھا ہے، ارے دیکھنے والا بھی پہچان جاتا تھا۔ اس لیے فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی شان میں بھی یہی فرمایا، فرمایا یہ تو میرے محبوب کی شان ہے، فرمایا جو میرے محبوب کے غلاموں کے چہرے کو دیکھے گا وہ پہچان جائے گا کہ اللہ ہے، فرمائے اللہ یاد آئے گا، فرمائے رب نے اپنی یاد ہی فرمائے اپنے مقربین کے چہروں میں رکھ دی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائے چہرہ انور کی قسمیں کھا کے رب نے فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے زلف عنبری کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ نبی علیہ السلام کی زلفیں کانوں کی لو سے نیچے تھی، جن کو یعنی یہاں تک بالکل تھوڑے سے کانوں سے نیچے بال یہاں تک ہوا کرتے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مہندی سے فرمائے ان کو رنگا گیا تھا، آپ فرمائے مہندی لگاتے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو رمسا تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی، اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں آپ کی زلفیں کانوں کی لو تک فرمائے پہنچتی، اور میں نے سرخ جبہ میں حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ اور حضرت فرمائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی زلفیں کانوں اور شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان فرمائے کہ لٹکتی رہتی تھی، فرمائے کہ ہوا کرتی تھی، حضور کی زلفیں جب سنور جاتی تھی محسوس ہوتا فرمائے کائنات کا حسن ان میں سما گیا ہے، کائنات کا حسن ان میں سما گیا ہے۔ ارے ایسی حسین و جمیل کیوں نہ ہوتی، فرمائے جن کی قسم میرا رب فرمائے والضحیٰ، محبوب آپ کے زلف چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ ارے انہی قسموں کو دیکھ کر، ایسے حسن و کمال کو دیکھ کر پیر میر علی شاہ صاحب بھی فرمایا مخ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں
रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे, सुबह शाम इसे पढ़ा करूं, इसे पढ़ा करूं। ये वो चेहरा अनवर है अल्लाह ने जिसके अंदर इतने कमालात रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था वद्दुहा वल्लैल के अल्फाज पे गुफ्तगू है कि 4 मानी आपने समाअत फरमाए, और 5वां माना वद्दुहा से मुराद नबीउल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इल्म है, जिसके सबब आप पर आलमे गैब के मख्फी असरार खुल जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, महबूब मुझे आपके नूर इल्म की कसम, जिसके सबब रब ने कायनात का इल्म महबूब को अता फरमाया। महबूब को अता फरमाया, रब ने जो इल्म महबूब को दिया है उस इल्म की भी कसम खाई है। महबूबा मैंने तुझे जो इल्म अता किया है, ऐसा इल्म फरमाए जिस पर कायनात के सारे राज खुल गए, फरमाए कि रब ने उस इल्म की भी कसम खाई। और वल्लैल से मुराद मेरे करीम आका का दरगुजर है, अफ़्व है, आपका खुल्क है, जिसने उम्मत के ऐबों को छुपा रखा है, उम्मत के ऐबों को छुपा रखा है। अरे कायनात में जितना भी गुनाहगार हो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, पर मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन अपनी मुज़म्मिल वाली चादर में छुपा लेंगे। ये ऐसे करीम है, अरे ये ऐसे करीम है, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं अपनी उम्मत से कि रब की बारगाह में एक एक की फरमाए सिफारिश करके जन्नत में ले जाएंगे। फरमाए कितने करम फरमाने वाले। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब, फरमाए वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूबा आपके नूर इल्म की भी कसम, और आपके दरगुजर आपके खुल्क अजीम की भी कसम है। फरमाए कि ऐसा करीम, ऐसे अच्छे अखलाक वाला, ऐसी मोहब्बतों वाला, ऐसे प्यार वाला महबूब आज तक किसी को अता नहीं हुआ। और फरमाए कि 6वां माना जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि वद्दुहा से मुराद हुजूर के ज़ाहिरी अहवाल है। महबूब मुझे आपकी ज़ाहिरी अहवाल की भी कसम, और फरमाए जिनसे मखलूक आगा है, महबूब लोगों में बैठते भी है, महबूब खाना भी खाते हैं, हमारी तरह लिबास भी पहनते हैं, और फरमाए के हमारी तरह फरमाए शादी भी करते हैं, बच्चे भी हैं। फरमाए ये सारे ज़ाहिरी अहवाल जिनसे मखलूक आगा है, हमारी तरह नमाज भी पढ़ते हैं, और फरमाए कुरान की तिलावत भी करते हैं, ये सारे ज़ाहिरी अहवाल, महबूब मुझे आपके ज़ाहिरी अहवाल की भी कसम, वल्लैल इज़ा सजा, फरमाए महबूब जो आपके बातनी अहवाल हैं, जिनसे अल्लाहुल गुयूब ही वाकिफ है, फरमाए वो जानता है। अरे जहाँ पे ज़ाहिरी अहवाल रुक जाते हैं, कायनात मुक जाती है, दुनिया का इख्तिताम हो जाता है, नूरी ठहर जाते हैं, फरमाए बशरी रुक जाते हैं, और जहाँ से कायनात की इंतहा होती है, वहाँ से मेरे महबूब की बातनी अहवाल की इब्तिदा होती है। वो अहवाल जानता कौन है? मेरा रब जानता है। तो रब ने कसम फरमाई वद्दुहा, महबूब आपके ज़ाहिरी अहवाल की भी कसम, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब आपके बातनी अहवाल की भी कसम। अल्लाह ने महबूब के एक एक हाल की, फरमाए एक एक लम्हे की कसमें उठाई, और अल्लाह ने अपने महबूब को ये मकाम दिया। तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, इससे मुराद हुजूर के अहले बैत के मर्द हैं, और वल्लैल से मुराद हुजूर की अहले बैत की खवातीन हैं। तो इमाम फरमाए के शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाए कि इसके अंदर फरमाए इन मानी को बयान फरमाया। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में भी इन मानी को बयान फरमाया। तो ये महबूब के चेहरे अनवर की कसमें रब ने खाई, महबूब के अहवाल की, महबूब के खुल्क अजीम की, महबूब के अच्छे अखलाक की कसमें, महबूब के अफ़्व की कसमें। अल्लाह ने महबूब के ज़ाहिरी अहवाल, बातनी अहवाल की कसमें खाई, और फरमाया वद्दुहा, महबूब मुझे आपके चेहरे अनवर की कसम। आला हजरत बोल उठे, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। फरमाए बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाए सूरज जितना चमक ले आबोताब से, फरमाए चांद अपनी चांदनी दिखा ले, जब रुखे वद्दुहा सामने आता है। हजरत जाबिर बिन
حضرت سامرا فرماتے ہیں ادھر سے 14ویں کے چاند کو دیکھتا، ادھر سے آمنہ کے لال کو دیکھتا، پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا جابر فرمائے 14ویں کا چاند فرمائے اتنا سونا نہیں جتنا آمنہ کا لال سونا ہے، اس لیے فرمایا رخ دن ہے یا مہر سما، فرمائے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، فرمائے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، فرمائے یہ سب دنیا کائنات جتنا فرمائے اجالا روشنیاں ہیں میرے محبوب کے نور کا صدقہ ہے۔ اللہ نے محبوب کو یہ شان، یہ کمال، یہ اعزاز عطا فرمائے، اپنے محبوب کو یہ عظمتیں عطا فرمائی کہ محبوب کے ایک ایک حال کی، ایک ایک انداز کی رب نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ، محبوب آپ کے رخ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب میں آپ کے زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ اب یہ بات سمجھ آنی ہے کہ رب نے یہ قسمیں کیوں کھائیں۔ میں نے شروع میں اس فرمائے سورہ والضحیٰ کا شان نزول بیان کیا تھا، فرمائے کہ شان نزول میں علماء نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی وہاں پہ یہ عرض کیا گیا کہ ابتداء اسلام میں کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رک گیا اور پھر کافروں نے تانے دینے شروع کیے کہ محمد سے اس کا رب روٹھ گیا ہے، اللہ نے یعنی محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ کو یہ ان کی گستاخیاں پسند نہ آئیں تو رب نے سورہ والضحیٰ بھیجی اور سب سے پہلے رب نے قسمیں کھائیں۔ والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے نہ اس نے چھوڑا ہے، نہ اس نے چھوڑا ہے۔ یہ قسمیں کھا کے رب نے کہا، ارے ہم آج دنیا میں قسم کھاتے ہیں بات کو پکا کرنے کے لیے، بات بھی سچی ہوتی ہے، پھر تاکید کے لیے قسم کھاتے ہیں، ارے جب فرما بھی وہ رب رہا ہے، وہ بیان بھی وہ رب کر رہا ہے، ارے پھر قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ مولا فرمائے تو نے قسمیں ایک ایک نہیں، فرمائے دو دو قسمیں کھائی ہیں، اور ساتھ میں یہ بتایا محبوب آپ کے چہرہ انور کی بھی قسم ہے مجھے، محبوب رب نے اپنی عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی، اپنی الوہیت کی قسم نہیں کھائی، اپنی شان کی قسم نہیں کھائی، رب نے محبوب کے چہرہ انور کی قسم کھا کے بتایا دنیا والوں یہ رب کا محبوب ہے، یہ کائنات کے رب کا محبوب ہے، ایسا محبوب فرمائے نہ پہلے آیا ہے نہ آئے گا، نہ کائنات میں ایسا کوئی ہوگا، یہ ہے میرا محبوب اور میں رب ہو کے اس کا محب ہوں، تو میں کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو رب نے اپنے محبوب کی قسمیں کھا کے بتایا محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، فرمائے کفار کے اعتراضات کی اور انہوں نے جو تان کیے تھے ان کی تردید فرمائی اور ساتھ ہی اپنے حبیب کی دلجوئی بھی فرما دی۔ فرمائے محبوبہ آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، فرمائے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا بلکہ آپ کا رب تو آپ سے محبت فرما رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب یہاں پہ اس آیت کے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کی جو عظمت کو بیان کیا، یقیناً محبوبہ ہر آنے والی گھڑی فرمائے کہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ، آپ کے رب کا لطف و کرم، انعام و احسان کا سلسلہ فرمائے جاری رہے گا، ہر آنے والی گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر حالت جو ہے پہلے سے فرمائے بہتر ہوگی۔ اور دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا تصور کریں تو کیسا مشکل کٹھن دور تھا، فرمائے کہ مختصر صحابہ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں اور پھر کتنے مشکل دور سے گزرے، اذیتیں تکلیفیں برداشت کی اور پھر یہ کھل کے آیا فرمائے اسلام مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ اور صحابہ کا جم غفیر ہوا اور پھر کفار آئے اس چراغ کو بجھانے کے لیے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی، ارے جس کے ساتھ رب محبت فرمائے، جس کو رب اپنا محبوب فرمائے، فرمائے کہ اس کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ فرمائے پھر رب نے وہ منظر بھی دکھایا، فرمائے 313 کے مقابلے میں 1000 کھڑا تھا،
پھر بھی شکست کا سامنا ہوا، اور پھر ایک وقت آیا یہی 313 بڑھتے ہوئے 10,000 کا جم غفیر لے کر فرمائے جب فتح مکہ ہوتا ہے، فرمائے پھر کیسا روح پرور منظر تھا۔ ابتدائی اسلام کے اگر منظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تو پھر کیسے کیسے فرمائے منظر نظر آتے ہیں، تو یہی قرآن کی اس آیت نے بتایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوبہ جو گھڑی گزر گئی ہے آنے والی اس سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر یہ کائنات نے دیکھا، فرمائے پھر صدیق اکبر کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا، مولا علی کا دور آیا، کائنات کے ہر کونے میں اللہ کے محبوب کے اسلام کا جو جھنڈا تھا فرمائے کائنات کے ہر کونے میں لہرانے لگا۔ آج دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں، ایسا ملک نہیں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں نہ آتی ہو، فرمائے اللہ کے محبوب کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ یہ گھڑیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں جو شانیں بڑھ رہی ہیں، رب نے ان کا وعدہ فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوبہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے لیے ایسا انتظام فرما رکھا ہے کہ جو گزری ہوئی گھڑی ہے آنے والی ہر گھڑی اس گزری ہوئی سے بہترین ہوتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی، اور ایک ایسا مقام آئے گا رب محشر کے دن تمام کائنات والوں کو بتائے گا اے دنیا والوں دیکھو یہ کائنات میں نے سجائی تھی، یہ زمینیں بنائی، یہ آسمان بنائے تھے، یہ جنت بنائی، یہ حوریں پیدا کی تھی، یہ سارے رضوان پیدا کیے، جنت کو اتنا سجایا گیا تھا، آخر کس لیے میں نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا تھا، کس لیے فرمائے ایک محبوب ہی تو تھا، فرمائے جس کے محبت میں یہ ساری کائنات سجا دی، یہ سارا منظر بیان کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہی فرمائے اگر کائنات میں غور کریں تو اس آیت کا ایک ایک حرف بتائے گا، ہر جگہ بتائے گی، ہر کائنات کا ذرہ بتائے گا میرے محبوب کی شان میں کمی کرنے والے، میرے محبوب کی شان میں عیب تلاش کرنے والے تیری زبانیں رک جائے گی، تو مٹ جائے گا، کائنات کے سارے نظام رک جائیں گے، پر میرے محبوب کی تعریف اور بڑھتی جائے گی، اور بڑھتی جائے گی۔ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور علیہ السلام کی اشاعت، اسلام کی اشاعت و ترقی کے لیے، دین حق کی سر بلندی کے لیے، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے۔ آپ کا رب ایسا رحمت کا می برسائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کی تفسیر سنیے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اشفع لامتی حتی ینادی ربی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی کون؟ مولا علی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا، ایک ایک امتی کو فرمائے کہ لے کر آؤں گا رب کی بارگاہ میں، مولا یہ بھی میرا امتی، یہ بھی میرا امتی، یہ بھی میرا امتی، میں شفاعت کرتا رہوں گا حتی ینادی ربی، یہاں تک کہ میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا اردیت یا محمد، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ آپ راضی ہو گئے؟ سب کی بخشش کروا لی، رب پوچھے گا اے میرا محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ محبوب فرماتے ہیں فاقولو، تو میں عرض کروں گا نعم یا رب، اے میرے پروردگار رضیتو، اب میں راضی ہوں، تو میرا ہر امتی جنت میں آ گیا ہے،
رب کی بارگاہ میں میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے۔ یہ رب نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن رب پوچھے گا محبوب اَرَضِيتَ یا محمد، اے محمد آپ راضی ہیں؟ فرمائے اب تو سب کی بخشش ہو گئی، سب جنت میں گئے۔ محبوب فرماتے ہیں تب میں عرض کروں گا یا رب رضیتو، اے میرے پروردگار ہاں میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ محبوب اتنا محبت، ارے اتنی شفقت، اتنا پیار اپنی امت سے فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ اہل عراق سے کہا کرتے تھے ارے تمہارے نزدیک قرآن میں سے سب سے امید افزا آیت فرمائے جس سے تم امید لگاتے ہو رب کی بارگاہ میں بخشش کی، وہ کون سی آیت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اہل عراق کہا کرتے تھے اے امام فرمائے ہم یہ اس آیت سے امید لگاتے ہیں۔ رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں اہل عراق کہا کرتے تھے ہم تو اس آیت سے امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ امام باقر فرماتے اے اہل عراق تم اس آیت سے امید لگاتے ہو، ہم اہل بیت کے نزدیک جو سب سے بڑی امید والی آیت ہے وہ سورہ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمائے یہ آیت ہے جس کے اندر رب نے وعدہ فرمایا ہے، وہاں تو رب کی رحمت سے نا امیدی سے منع کیا گیا، ارے یہاں تو ہمیں بخشش کا پروانہ دیا گیا۔ رب نے کہہ دیا محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک اپنی عطا روکیں گے ہی نہیں، اس وقت تک دیتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا۔ اور محبوب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر رہا، سب کی بخشش کروا کے سب کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ یہ میرے محبوب کی اپنی امت سے محبت ہے، اور رب کا اپنے محبوب سے پیار دیکھیں۔ محبوب کے رخ مصطفیٰ کی قسمیں کھا کے میرا رب کہتا ہے محبوب آپ کے چہرے انور کی قسم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور آگے چل کے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلا قول اللہ تعالی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم کی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مولا جو میری تابعداری کرتے ہیں وہ تو میرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ باقی جو ہیں وہ تیری مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میرا نافرمان ہے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تو بخشنے والا ہے، پھر تو بخشنے والا ہے۔ ارے انبیاء کے دعائیہ کلمات تو دیکھیں نا، اپنی امت کے لیے کس انداز سے دعا کرتے تھے، مولا جو میرے تابعدار ہیں، میرے قریب رہنے والے ہیں، یہ تو میرے ہیں نا، ان کی بخشش کے لیے تو میں ہی ہوں، اور باقی جو میرے نافرمان ہیں مولا پھر تو رحیم ہے نا، غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، فرماتے ہیں اے مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا ہے تو تیرے ہی بندے نا، فرمایا تو تیری مرضی انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، اب تو ہی ہے، تیرے بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، پھر میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فرافع علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا لیا، ایسے ہاتھ اٹھائے وقال اللہم امتی امتی امتی، یہ لفظ اتنی بار کہا کہ میرے محبوب کی ہچکیاں بند گئی، وبکا، اور آپ رونے لگے، پر میں اتنی بار آپ نے یہ الفاظ کہا اللہم امتی امتی امتی، جیسے سانس پھول جاتی ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، اور
آپ رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا وقال اللہ تعالی یا جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقل له، اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جانا، محبوب سے پوچھ گیا محبوب روتے کیوں ہیں آپ، محبوب روتے کیوں ہیں؟ کیا اللہ جانتا نہیں ہے محبوب کیوں رو رہے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے؟ ارے رب کو اپنے محبوب سے پیار ہی اتنا ہے، فرمائے وہ چاہتا ہے میرا محبوب اپنی زبان سے بولے تو صحیح نا، اپنی زبان سے کلمات نکالے تو صحیح نا، میرا محبوب دو جملے نکالے، اے محبوب آپ بولیے تو صحیح نا، آپ بولیں گے بعد میں میرا پہلے پوری کروں گا، پر میں آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلوانا چاہتا۔ جبرائیل کو بھیجا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ جبرائیل آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں میرا رب بہتر جانتا ہے میں کیوں رو رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین میرا محبوب کہتا ہے میرا رب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں جانتا ہوں لیکن محبوب سے کہے نا ذرا اپنی زبان سے بتائیے، اپنی زبان سے بتائیے۔ ارے یہ زبان کس کی ہے؟ فرمایا امام الانبیاء کی، لیکن رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محبوب میرا جب کلام کرتا ہے میرا محبوب نہیں بولتا، میں رب بولتا ہوں، میں رب بولتا ہوں۔ اب خود رب کہہ رہا ہے محبوب اپنی زبان سے بولیے نا۔ اب محبوب کیا کہتے ہیں اللہ اللہم امتی، اے اللہ میری امت بہت گناہگار ہے، اس کے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، مولا میری امت کا کیا ہوگا؟ تب اللہ نے فرمایا اے محبوب یا محمد انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے محبوب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر محبوب بھی فرمائیں گے مولا اب میں راضی ہوں، اب میں راضی ہوں۔ یہ محب اور محبوب کی آپس میں محبت ہے، اور اس لیے کسی عاشق نے کہا تھا میان عاشق و معشوق رمزیست، فرمائے کرامن کاتبین راہم خبر نیست، فرمائے محب اور محبوب کے درمیان جو راز ہے فرمائے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ ان کا اپنا راز ہے، حتیٰ کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ فرمائے یہ راز کیا ہے؟ ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے محبوب ہم راضی کریں گے، اتنا دیں گے، ادھر محبوب فرمائے دعائیں مانگ رہے، ادھر محبوب دعائیں مانگ رہے، ادھر سے وہ کہہ رہے ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ محبت فرمائے یا تو وہ محب جانتا ہے یا یہ محبوب جانتا ہے وہ کتنا عطا کریں گے، کیسی عطا ہوگی، یہ تو فرمائے محشر کے دن پتہ چلے گا، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم، فرمائے کہ جیتا کون ہارا کون، یہ منظر تب پتہ چلے گا۔ ارے فرمائے جب وہ منظر ہوگا میرا محبوب سامنے ہوگا، رب اپنی شان قدرت کے لائق تجلی فرمائے گا، اور فرمائے محبوب سے فرمائے گا محبوبہ آپ مانگیے، فرمائے جو بھی مانگیں گے عطا کیا جائے گا، آپ جو کہیں گے پورا کیا جائے گا۔ تب میرا محبوب کیا مانگے گا رب کی بارگاہ میں؟ مولا فرمائے کہ اب حساب شروع کیا جائے، محبوب اپنی امت کی بخشش مانگیں گے، مولا میری امت کو جنت میں فرمائے داخل کیا جائے، محبوب سفارش فرمائیں گے تو اللہ نے اس محبوب کی شان میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمائے محبوب مجھے آپ کے رخ انور کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلف عنبری کی قسم، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، صبح شام اسے پڑھا کرو۔